اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ ناظرین، آج سینیٹر مشتاق صاحب ان کی بہن کو عافیہ صدیقی سے ملاقات کے لیے لے کر گئے۔ 20 سال بعد دو بہنیں ملنے لگیں۔ بیچ میں ایک شیشے کی دیوار رکھی گئی جو عافیہ صدیقی اور ان کی بہن کو آپس میں گلے لگ کے رونے کے لیے بھی ان کو جگہ نہیں دی گئی کہ کم از کم اپنے دکھ سنا سکیں۔ صرف اس کے یہی الفاظ تھے کہ میرے بچے کیسے ہیں اور میری والدہ کیسی ہیں، جو کہ ڈیتھ ہو چکی ہے، حالانکہ والدہ کی ان کو پتہ نہیں، میری والدہ کیسی ہیں اور مجھے اس جہنم سے نکالو۔ بس یہ 3 باتیں تھیں ان کی۔ ہماری بہن کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، استقامت دے اور جلد پاکستان میں ہماری اسمبلی میں لوگ اس پہ آواز اٹھائیں، تمام حکمران حکومت، اور اس کو جلد از جلد بازیاب کروائیں وہاں سے۔ میں آپ کو کچھ فیکٹ انفولڈ کرنا چاہتا ہوں، کچھ فیکٹس انفولڈ کرنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پر۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی پہلے بات کسی اور صاحب کی کروں گا، پھر آپ کو عافیہ صدیقی کے بیک گراؤنڈ پہ بیسیکلی کیس کیا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں پورا کیس، آئی تھنک لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں ہے، تو میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں آگے، یہ ویکیپیڈیا اور الجزیرہ اور دوسرے جتنے نیٹ ورک، جتنے نیوز پیپرز ہیں، میں نے ان سے کچھ رپورٹس کلیکٹ کی ہیں اور ان کو میں نے کمبائن کر کے میں پریزنٹ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب ہیں جو القاعدہ کے پاکستان میں لیڈر رہے، جس کا نام تھا شیخ خالد شیخ محمد۔ یہ خالد شیخ محمد صاحب 2003 1 مارچ 2003 میں CIA راولپنڈی سے ان کو پکڑ لیتی ہے، پکڑ کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے گوانتانامو جیل بے میں۔ وہاں پر ان کو ڈیٹیکشن سیلز جو ان کے کیمپ ہیں ادھر رکھا جاتا ہے، یہ وہیں پر ہیں۔ بیچ میں 2 دفعہ ان کو 2012 میں بھی ڈیتھ پینالٹی لگ گئی، لیکن کچھ سیاسی پولیٹیکل وجوہات سے پھر وہ ان کو ایکسٹینشن ملی، ٹائم ملا، اور یہ بھی کنٹینیو اسی پر ہی ہے۔ یہ صرف میں نے آپ کو بتایا، یہ وہ صاحب جو القاعدہ کے یہاں پر سرغنہ تھے، پاکستان میں کام کر رہے تھے اسامہ بن لادن کے لیے کے ساتھ، اور الجزیرہ اور نیو یارک ٹائم اور پاکستان یہ ویکیپیڈیا اس میں بریفلی اس کو بتا چکی ہے۔ اس میں ایک کتاب کا بھی حوالہ یہاں پر دوں گا، عافیہ انہیئرڈ کا، جو کہ داؤد غزنوی نے لکھی یہ کتاب۔ اس میں بڑے اور فیکٹس بھی انفولڈ کیے ہیں انہوں نے، کچھ چیزیں ضرور اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو ضرور اس کو دیکھے، ویکیپیڈیا اور اس کے علاوہ بھی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا القاعدہ کے سربراہ جو پاکستان میں موجود تھے، جن کو پکڑ لیا راولپنڈی سے 2003 میں۔ اب میں آپ کو عافیہ صدیقی کی کچھ فیکٹس، جو چیزیں تھیں جو وہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہماری بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، استقامت دے اور ریلیز ہوں وہ جلد از جلد۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ان کے فرسٹ ہسبینڈ، عافیہ صدیقی کے جو فرسٹ ہسبینڈ تھے، 2 میرج کی ہوئی تھی، فرسٹ ہسبینڈ تھے جن کا نام امجد خان تھا، اور سیکنڈ ہسبینڈ کا نام ہے عمار البلوچی۔ عمار البلوچی کون ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ یہ ان کے پہلے ہسبینڈ امجد خان سے 3 بچے ہیں، ایک کا نام محمد احمد، دوسرے کا نام مریم، اور تیسرے کا جو کہ پاکستان میں آ کے پیدائش ہوئی، یہ دونوں امریکہ میں برتھ ان کی ہوئی تھی، اور یہ تھرڈ ون جو ہے یہ یہاں پر پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، جس کا نام انہوں نے سلیمان رکھا۔ ابھی پہلی دفعہ کیا ہوا کہ تقریباً $10,000 کی پرچیزنگ ہوئی امریکہ میں ایک اسٹور سے، جس میں کچھ خاص چیزیں، کچھ سسپیشیس قسم کی چیزیں پرچیز ہوئیں، جس میں کچھ ویپنس بنانے کی کچھ چیزیں تھیں، کچھ ایسی بکس تھیں جو اس میں نیوکلیئر ویپنس کے لیے کہ کچھ پوائنٹس تھے جو اس میں سے مل سکتے تھے، وہ ساری چیزیں تھیں۔ تو جیسے ہی پرچیزنگ ہوئی اسی شام امریکن سیکیورٹی ایجنسی فوراً پہنچ گئی عافیہ صدیقی امجد خان کے گھر اور کہا آپ کے کارڈ سے یہ پرچیزنگ ہوئی ہے، تو یہ آپ نے یہ کیوں لی ہیں، ڈیٹیل بتائیں۔ تو عافیہ صدیقی اور ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ ہمیں چونکہ شکار کا شوق ہے اور ہم شکار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہماری ہیمر اور اس قسم کی چیزیں، کچھ اسکرو پیچ جو چیزیں ہمیں ریکوائرڈ تھیں، یہ ساری ہم اپنے ضرورت کے تحت ہم لیتے ہیں، تو یہ ہم نے وہاں سے اس کو پرچیز کی۔
انہوں نے کہا کہ اچھا سیکورٹی ایجنسیز نے کہا کہ آپ ہماری رڈار میں ہیں اس وقت، آپ کہیں ملک سے باہر جائیں تو ہمیں ضرور اطلاع کریں اور آپ کو ہم دوبارہ انویسٹیگیشن کے لیے کبھی بھی بلایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک کیس ہو گیا، ان کو یہ کہا گیا تو سسپیشیس ہو گئے یہ لوگ۔ اس کے بعد سے یہ 2001 میں پاکستان آئیں، پھر ایک دو دفعہ گئیں۔ 2003 میں یہ اپنے ہسبینڈ سے 2002 میں ڈائیورس لے کے، انہوں نے ہسبینڈ سے ڈائیورس لی 2002 میں، اور یہ کراچی میں تھیں۔ انہوں نے اب یہ جو دوسرے ہسبینڈ تھے ان سے 2003 میں ان سے شادی کی عمار البلوچی سے۔ یہ عمار البلوچی بیسیکلی نیفیو تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، القاعدہ کے سربراہ خالد شیخ محمد، یہ ان کے نیفیو تھے۔ ان سے ان کی سیکنڈ میرج ہوئی۔ اب سیکنڈ یہ چیزیں کچھ تھوڑی سی سسپینس اور سسپیشیس چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے، اور ہم چونکہ اپنی بہن مسلمان بہن کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اور یقیناً آواز بھی اٹھاتے رہیں گے اسی طرح، لیکن چونکہ کچھ فیکٹس جو انفولڈنگ ہو رہی ہیں اس وقت، کچھ میرے لیے انفولڈ ہوئے ہیں کچھ چیزیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کو بھی ضرور اس بارے میں انفارمیشن پوری ہونی چاہیے۔ باقی ہم اچھا ان کے جو یہ دوسرے شوہر تھے یہ اس کے بعد لاپتہ ہیں، غائب ہیں، ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ عافیہ صدیقی کی بہن کے علاوہ کوئی اس وقت منظر نامے پہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں۔ یہ ان کو جو کرمنل جو چارج ہوا ہے ان کو، وہ اٹیمپٹ مرڈر ڈیڈلی ویپنس کے تھرو اٹیمپٹ کے لیے اٹیمپٹ کیا انہوں نے۔ ہوا یہ کہ سی آئی اے کے ایجنٹس کو، سی آئی اے یو ایس اے کے ایف بی آئی کے جو سیکورٹی اہلکار تھے ان کے اوپر انہوں نے گن اٹھائی اور ان کے اوپر فائر کیا۔ جب وہ فائر کیا تو وہ تو بچ گئے، لیکن انہوں نے ریٹرن فائر میں ان کو گولی ماری جو کہ ان کے شاید پیٹ میں کہیں پر لگی، اور ان کو فوراً ہاسپٹلائز کیا، اور پھر ان کے اوپر اسی کلیم کے اوپر اسی چارج پہ ان کو 86 ایئرس کی ان کو قید کی سزا سنائی گئی، جس کو خیر یہ تو پسند نہیں کرتا، عافیہ صدیقی کہتی ہیں اس کورٹ کو میں نہیں مانتی۔ یہ فیکٹس تھے جو میں نے 2-3 جگہوں سے آپ کو بتایا۔ عافیہ صدیقی پی ایچ ڈی نیورو سائنس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا برینڈیز یونیورسٹی سے، یہ بیچلر تھیں ایم آئی ٹی سے، یہ بڑی اچھی یونیورسٹی سے، بہت ویل ایجوکیٹڈ اور اینڈ ویل ریلیجیس خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی۔ اچھا اس کے بعد میں جو چیز آپ کو انفولڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ اگر ہو تو وہ بک ضرور ایک دفعہ، میں نے جو آپ کو بتایا داؤد غزنوی کی بک، آپ ضرور ایک دفعہ دیکھ لیں، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ ان سب کیسز کے بعد ہوا یہ کہ یہ 2003 میں یہ کراچی سے اپنے تینوں بچوں کو لے کر ٹیکسی کر کے وہاں سے اسلام آباد آنے کا کہہ کے، راولپنڈی اسلام آباد آنے کا کہہ کے وہاں سے یہ روانہ ہوئی کراچی سے، اور اس کے بعد سے ان کا پتہ کسی کو نہیں چلا کہ یہ کہاں ہیں۔ کچھ لوگ خبر بتاتے ہیں کہ ایک برقعے میں ایک دفعہ کراچی میں یہ آئیں، کسی کو دکھیں، اور اس طرح کی ایویڈنسز دیتے ہیں لوگ، لیکن جو میں آپ کو جو میچ کرنا چاہ رہا ہوں چیز، جو شیخ خالد صاحب، محمد شیخ خالد جو القاعدہ کے پاکستان کے لیڈر تھے، یہ 1 مارچ 2003 میں پکڑے گئے، اور یہ ریکارڈ ہے ان کی گرفتاری، اور یہ بھی مارچ میں یہ کہہ کے گئیں کہ میں اپنے انکل سے ملنے جا رہی ہوں، اور یہ انہی کے بھتیجے کی یہ یعنی بیوی تھیں اس وقت 2003 میں۔ یہ اپنے تینوں بچوں کو لے کے ٹیکسی کر کے اسلام آباد آنے کا کہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لاپتہ رہیں۔ الجزیرہ نے 2008 میں ان کو اپیئر کیا افغانستان میں ایک بچے کے ساتھ جو کہ ان کا بیٹا محمد احمد ہی تھا، اس کے ساتھ ان کو اپیئر کروایا گیا اس افغانستان میں، اور کہا گیا کہ یہ یہاں سے ہمیں یہ جاتی بھی ہم نے ابھی پکڑی ہیں 2008 میں۔ 2003 سے یہ لاپتہ ہیں، کچھ ایویڈنسز ٹرو اینڈ فالس کے بیچ میں ہم ابھی اس وقت ہیں کہ وہ تھیں بھی 2003 اور 2005 میں۔ اس وقت اصل میں مشرف کا رجیم چینج چل رہا تھا، مشرف کے خلاف ویسے ہی اس کی اپنی کتاب میں تھا کہ میں نے کئی لوگ پکڑا کے دوسرے ممالک کو دیے، امریکہ کو دیے، تو لوگ اسی وجہ سے سسپیشیس میں ہو کے اس کا یہ کہا کہ شاید عافیہ بھی اسی کے ساتھ ہوں گی، تو مائٹ بھی اور ناٹ کہ یہ اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں کہ نہیں، لیکن میرے پاس یہ اس وقت جو میں نے تمام چیزوں سے چیزیں کچھ نکالی ہیں تو یہ 2003 کے بعد لاپتہ تھیں، اور اچانک 2008 میں اپیئر ہوتی ہیں۔ الجزیرہ یہ ویڈیو دکھاتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو پکڑ رہے ہیں، ان خاتون کو، یہ برقعے میں، یہ عافیہ صدیقی ہیں، ڈاکٹر عافیہ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بیٹا ہے جو 12-13 سال کا بچہ ہے،
اور یہ اس وقت سوسائڈ اٹیمپٹ کے لیے اپنے بچے کو اور خود کو تیار کر کے لے کے، یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ یہ ان کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے یہ تیار کیا، اور ان کے پاس سے جو چیزیں ملی ہیں وہ بڑی ایکسپلوسو قسم کی چیزیں تھیں، اور ہی ہیز ایکسپلوسو اینڈ میپس، جو اس کے کچھ میپس بھی تھے جو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ چیزیں ان کے پاس سے نکلی، تو انہوں نے الجزیرہ نے اس کو 2008 میں اپیئر کر کے اور پھر باقاعدہ فلو کیا، انہوں نے فلائی کیا وہاں سے افغانستان سے امریکہ، اور پھر یہ کیس تب سے 2008 سے یہ کیس چل رہا ہے، جبکہ پاکستان میں جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ 2003 سے ڈس اپیئر تھیں، تو یہ 2003 سے ہی ان کے پاس تھیں۔ اینی ہاؤ، یہ میں نے چیزیں کچھ انفولڈ کی ہیں آپ سے کہ یہ اس طریقے سے، اور کچھ چیزیں میچ بھی میں نے آپ کو عمار البلوچی کی بتایا، یہ نیفیو تھے خالد شیخ کے جو القاعدہ کے لیڈر تھے، جو اسامہ بن لادن کے لیے کام کر رہے تھے۔ اصل میں یہ ہوا کیا، جب 9/11 کا اٹیک ہوا تو اس وقت بھی ان سے انہی چیزوں کے بارے میں انویسٹیگیشن کی جاتی رہی، اور یہ 9/11 کے محمد شیخ جو ہے 9/11 کے مین پرنسپل آرکیٹیکٹ تھے، مین ماسٹر مائنڈ تھے۔ ان کے اوپر جو چیزیں چارج ہوئیں وہ ٹیررزم، ہائی جیکنگ ایئر کرافٹ، سویلینس کو قتل کرنا، ان کے اوپر کچھ چارج لگائے گئے۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ چارج لگے ہیں، اور یہ گوانتانامو بے میں اس پہ کیس چلا، اور ان کو ڈیتھ پینلٹی بھی لگی، لیکن بیچ میں ان کو کچھ ریلیز دی گئی، کچھ ریلیکسیشن ہوا، پھر کیس دوبارہ چلا، کچھ ان پہ کچھ چیزیں چلتی رہیں۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا، میں آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری بہن اس وقت اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ اس جہنم سے نکلنے کے لیے آپ سے کہہ رہی ہے۔ تمام بھائی پاکستان میں لوگ اس کے لیے دعا بھی یقیناً کر رہے ہوں گے۔ تکلیف یہ ہے کہ کوئی محمد بن قاسم موجود نہیں ہے، یا تو ہمارا ایمان بھی کچھ کمزور ہے، کچھ ہم صحیح لائن آف ڈائریکشن ہماری ٹھیک نہیں ہے، نہ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی پیدا ہو رہا ہے یہاں پر۔ آپ کو یاد ہوگا عمر بن عبدالعزیز کہ انہوں نے ایک نابینا شخص کے لیے، جب اس کو پتہ چلا ان کو کہ شاہ روم کے قید خانے میں ایک نابینا شخص موجود ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یہ صرف ان کو معلوم پتہ چلا، انہوں نے وہیں سے عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا شاہ روم کو کہ یہ جیسے ہی میرا خط ملے اس نابینا مسلمان شخص کو فوراً رہا کیا جائے، ورنہ میری فوج یہاں سے نکلے گی اور میرا پہلا سپاہی تمہارے دربان میں ہوگا اور تمہیں پکڑنے کے لیے، اور میرا آخری درباری یا فوجی سپاہی وہ میرے دربار میں کھڑا ہوگا، میری اتنی بڑی فوج تمہارے اوپر اٹیک اور لشکر لے کے میں پہنچوں گا۔ نہیں ہے کوئی محمد بن قاسم، نہیں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی شخص۔ امام حسین جیسے جو چند اپنے رشتہ داروں کو لے کے سامنے آ گئے، یزید کے سامنے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو گئے، وہ بھی موجود نہیں۔ 313 والے بدر کے صحابہ بھی موجود نہیں ہیں اس وقت۔ ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں۔ بہقی کی ایک روایت سناؤں گا اور پھر میں بات اپنی کلوز کروں گا، میں اکثر سناتا ہوں۔ روایت ہے کہ نبی خدا رسول اللہ پاک نے اپنے جبریل امین کو کہا کہ جاؤ اس بستی میں جا کے اس بستی کو ان بستی والوں پہ ہی الٹ کر رکھ دو۔ جبریل امین نے کہا یا اللہ کے رسول، یا اللہ پاک، یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ اے جبریل جاؤ اس بستی کو ان بستی والوں پہ الٹ دو۔ جبریل کہتے ہیں یا اللہ اس یہاں پر تو ایک ایسا تیرا برگزیدہ بزرگ بھی رہتا ہے جو ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے، ہر وقت تیرے لیے اشک بار رہتا ہے اور تیرے سے مناجات مانگتا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل سب سے پہلے اس بستی کو اس پہ الٹنا۔ جب خیر و شر کے مار کے ہو رہے تھے تو وہ اپنی عبادت میں سر سجدے میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی غیرت کیوں نہیں جاگی کہ کہیں پر کوئی مسلمان کے خلاف کسی شخص کے خلاف تکلیف میں اور اس نے آواز حق بلند کیوں نہیں کیا؟ ایک اور جگہ حدیث پاک ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ مومن جزد واحد کی طرح ہوتے ہیں، جب اس کے جسم کے کسی حصے پہ بھی درد ہو، تمام مومن چاہے وہ ہماری عافیہ صدیقہ بہن ہو یا اور کوئی مسلمان بھائی، فلسطین کے بھائی ہوں بہنیں ہوں، کشمیر کے بھائی بہن ہوں، کہیں پر بھی ہوں، وہ اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جزد واحد بن جائے اور بالکل ایسے جیسے کسی کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہو اور پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا رہے، اس طرح اس خاتون کو جس کو درد ہے اس کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔
اس کا لیول الگ ہو سکتا ہے. آپ اس کو کچھ لوگ زبان سے کہیں گے، جو کچھ لوگ تلوار سے اس کو. محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور بدری صحابی نہیں موجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اس کو کم از کم زبان سے کہیں جو اس طرف اس وقت میں کہہ رہا ہوں. کچھ جو ہیں وہ اپنی دعا ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں کچھ اپنے لیے اور اس عافیہ صدیقہ کے لیے اور اس طرح کے مظلوم فلسطینی اور کشمیریوں کے لیے. اور تیسرے نمبر پر جو سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو برا جانیں کہ عافیہ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ، مسلمانوں بہنوں بھائیوں کے ساتھ، فلسطین بہنوں بھائیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. آج بھی ہم جو اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قلیل قوت ہے، طاقت نہیں ہے، ہم ایٹامک پاور ضرور ہیں، ہم نیوکلیئر پاور رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ استطاعت نہیں ہے کہ ہمیں ان سے لڑ پڑیں. لیکن وہ 313 والے اصحاب، وہ امام حسین کے کچھ چند رشتہ دار جو یزید کی بڑی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یا عمر بن عبدالعزیز کی طرح جو شاہ روم کو للکار کے کہتا ہے کہ میرا لشکر آئے گا اور پہلا سپاہی کھڑا ہوگا تمہارے محل میں اور دوسرا میرے محل میں کھڑا ہوگا. تو خدا را یہ نہ سوچیں کہ ہم کتنے ہیں، یہ سوچیں کہ ہم کیسے ہیں، کتنے اہل ایمان والے ہیں، کتنی طاقت والے ہیں. آج بھی اگر ہم ایمان سے، قوت سے کام لیں، سمجھداری سے، یہ نہیں میں جذباتی فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.